اور ایک بات اور سنو، جب مقابلے کا بازار گرم ہوتا ہے اور ایک ایمان والا گروہ بہادری، جانبازی، حوصلے، ہمت، اولو العزمی، استقامت، اس کی روشن مثالیں روز اپنے کردار کے ذریعے جب دکھاتا ہے تو دنیا کی جاہلی زدہ قوموں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حق والے ہیں، ورنہ ان کے قدم اتنی مضبوطی سے جم نہیں سکتے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے، قربانیاں تھوڑی ہوتی ہیں، ہدایت زیادہ لوگوں کو ملتی ہے، زندگی دوسروں کی بدلتی ہے، عقیدے بدلتے ہیں، فکر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے، وفاداری بدلتی ہے، قبلہ بدلتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ چند لوگوں کی قربانی کے بعد قوموں کو کی زندگی بدل جائے، یہ مہنگا سودا ہے۔ اس شخص کے لیے مہنگا ہے جس کے کان میں کسی نے کہا ہو کہ تم کو کبھی مرنا نہیں ہے۔ جس کو کبھی نہ مرنا ہو وہ میری بات نہ مانے۔ ہاتھ اٹھائیں وہ صاحب جن کو کبھی نہیں مرنا۔ مفتی سلیمان صاحب نام لکھ لیجیے گا۔ کوئی نہیں ہے جس کو کبھی نہیں مرنا؟ واقعی مجھے سمجھ رہا تھا یہاں بہادر لوگ آئے ہیں جن کو کبھی مرنا ہی نہیں۔ پھر ڈرنا کہے کبھی؟ کس بات کا ڈرنا؟ کمال ہے یار۔ اللہ میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو شہید اسلام سید قطب شہید نے اس آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں۔ چند علماء یہاں بیٹھے ہیں، اگرچہ وہ کتنی عربی سمجھتے ہیں مجھے اس میں شک۔ سر جھکا دیا مولویوں نے۔ ان کی عربی میں بھی مراٹھی زدہ ہوتی ہے یا گجراتی زدہ۔ میں اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر، ان الصراع والصبر علیہ یہب النفوس قوة ويرفعها على ذواتها ويطهرها في بوتقة الألم فيصفو عنصرها ويضيء ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية فتتلألأ حتى في أعين أعدائها وخصومها وعندئذ يدخلون في دين الله أفواجا۔ ان قربانیوں کو دیکھ کر قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتی۔ آج کچھ لوگ ہیں جو دعوت کا نام استعمال کر کے مقابلے کے میدان کی تحقیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے، مارنا نہیں ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کس کی تعریف آئی تھی؟ نکال دو اس لفظ کو قرآن سے۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار کیا ہے؟ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَّةً کس کے بارے میں آیا تھا قرآن میں؟ عجیب انتہا پسندی ہے۔ کچھ لوگوں کے مزاج میں جنگجوئی ہوتی ہے، وہ دعوت کو حقیر قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مزاج پر بزدلی کے نام پر دعوت کا غلبہ ہوتا ہے یا دعوت کے نام پر بزدلی کا غلبہ ہوتا ہے، وہ قتال و جہاد کی نفی کرتے ہیں۔ اسلام میں دعوت بھی ہے، اسلام میں صبر بھی ہے، اسلام میں اخلاق بھی ہے، اسلام میں خدمت خلق بھی ہے، اور اس میں تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہیں، بلم بھی ہے، ڈھال بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، زین بھی ہے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
قرآن کی تحریف مت کرو. اللہ اکبر. هذا هو الطریق. ترجمہ نہیں کروں گا میں تاکہ وہ لوگ 4 تھپڑ اپنے ماریں جو عربی نہیں پڑھے ہوئے. ابھی مارے میرے سامنے, ابھی نہیں ماریں گے. بیوی کے ساتھ میں جا کر مار دیں اور فوٹو بھیج دینا, وہ تو بڑی خوش ہوگی. حضرت نے آج علاج کیا ہے میرے شوہر, کب سے غم چھپائے بیٹھی تھی, میری آہ لگ گئی. ہاں ٹھیک ہے, چلو اسی طرح منظور ہے. هذا الطريق الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى صحابة الكرام والجماعة المسلمة في كل جيل. هذا هو الطريق, إيمان وجهاد ومحنة وابتلاء وصبر وثبات وتوجه إلى الله وحده ثم يجيء النصر ثم يجيء النعيم. دوسرا جواب اس سوال کا کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھیں. صرف اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر سوال کا جواب صحیح نہیں ڈھونڈ سکتے. سسٹم کیا ہے اللہ کا؟ سسٹم یہ ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, سورہ قلم. اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. عجیب قانون ہے اللہ کا جس کو میں سنت کہہ رہا ہوں. جب بہت سی قومیں سرکشی میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں, ظلم کرتی چلی جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے اور کھول دیتے اور زیادہ ان کو دولت ملتی ہے, ٹھاٹ باٹ ملتے ہیں, عیاشی کے سامان ملتے ہیں. اب جیسے جیسے ان کو یہ خوشحالی اور ترقی ملتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کی اکڑ اور سرکشی اور ظلم بھی بڑھتا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ظلم کی ایک ایسی سطح تک پہنچا دینا چاہتا ہے جس کے بعد اچانک ان کے اوپر عذاب بھیج کر ہلاک کر دینا درست ہو جائے. اسی کو فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ انکار کرنے والی طاقتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے حق میں بہتر ثابت ہونے والا ہے. ہم تو ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے مظالم اور سرکشیاں اور گناہ اور بڑھ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور ایک دن ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جس سے پوری دنیا میں وہ رسوا ہو جائیں گے. یہ جو اللہ کی ڈھیل ہے نا, ڈھیل یہ ہم سب کے ساتھ ہو سکتی ہے. خوب سمجھ لیجیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سپر پاور ایران کے خزانے ان کے قدموں پر لا کر ڈالے گئے مدینہ منورہ میں, ملین اور بلین اور ٹریلین ڈالر کی قیمت کے خزانے,
تو اس وقت سیدنا عمر ایک دم سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے، کہنے لگے اللہم انی اعوذ بک من ان اکون مستدرجا، اے اللہ یہ جو سب کچھ آپ نے بھیجا ہے یہ کہیں میرے لیے آپ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہ آپ مجھے پکڑنے کا فیصلہ کر چکے ہوں۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آپ جن بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں انہیں میں کہیں آپ کا یہ بندہ عمر ابن خطاب نہ ہو۔ ہم لوگ حالت یہ ہے کہ جیسے ہی کچھ دنیا میں تھوڑی سی نعمتیں بڑھتی ہیں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے۔ نہیں خدا کے بندو، جو تقوی والوں پر نعمتیں بڑھتی ہیں ان کا ڈر بڑھتا ہے، ان کا خوف بڑھتا ہے، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ نعمتیں اللہ راضی ہونے کی وجہ سے دے رہا ہے یا مجھے ڈھیل دے کر پھر پکڑنے کی نیت سے دے رہا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں سورہ قلم یا خاص طور پر سورہ آل عمران کی، جس میں فرمایا گیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہونے والا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے۔ یہ غزوہ احد کے بعد اتری آیت۔ غزوہ احد میں بغلیں بجا رہے تھے وہ لوگ کہ ہم نے تو ہرا دیا۔ اس وقت قرآن مجید میں اللہ نے یہ آیت اتاری کہ یہ ایک منصوبہ ہے ہمارا، ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ اور عجیب بات ہے، غزوہ احد کے بعد کبھی بھی مشرکین مکہ کو مدینے پر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غزوہ خندق پر ایک آخری حملہ ان کا ہوا اور اس کے بعد پھر ساری جنگیں دفاعی، پھر ان کو دفاع کرنا ہوتا تھا، مدینے والے آگے بڑھتے تھے۔ اللہ اکبر و کبیر، اللہ اکبر و کبیر، اللہ اکبر و کبیر۔ مدد دیر سے کیوں آتی ہے؟ یہی سوال چل رہا ہے نا، ذہن میں تازہ رکھنا۔ قرآن نے اس کے کیا کیا جوابات دیے، چند نمونے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام ظاہری اسباب سے ہٹ کٹ کر تمام نگاہیں صرف اللہ کی طرف چلی جائیں، کیونکہ ظاہری حالات سب مخالف ہو جائیں۔ جب تک ظاہری حالات میں کچھ موافق بھی رہتے ہیں تب تک کچھ امید رہتی ہے کہ نہیں ابھی تو ہمارے پاس ہتھیار بہت ہیں، ابھی تو تعداد بہت ہے، ابھی تو ہمارے سپورٹر بہت ہیں، تو اس میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے بھی امید کا عنصر شامل رہتا ہے۔ اور جب بالکل ہر طرف سے امید منقطع ہو جاتی ہے تب حقیقی توحید بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ اور توحید کی حقیقت مل جائے اور سب لٹ جائے، یہ سستا سودا ہے یا مہنگا؟ سب لٹ جائے، پورے خاندانوں میں کوئی زندہ باقی نہ رہے، لیکن توحید کی نعمت مل جائے، جانے والوں کو بھی اور رہ جانے والوں کو بھی، اور ساری امیدیں ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے طائف میں گھیر کر بہت سخت تکلیف پہنچائی تھی،
اس وقت اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو دعا نکلی تھی اس دعا کی بات ہی کچھ نرالی ہے. رب المستضعفین الی من تکلونی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلونی. عجیب الفاظ ہیں، یعنی حضور کی قلبی کیفیت کا اندازہ کسی حد تک اس دعا کے الفاظ سے کیے جا سکتے. یہ الفاظ آپ کی زبان سے اس سے پہلے کبھی نہیں نکلے. تو انسان کی قلبی کیفیت جو ہوتی ہے تکلیفوں کے وقت، بےچارگی کے وقت، خطروں میں گھر کر، اس وقت جو اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے، جو دعا کا اہتمام ملتا ہے، جو اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، وہ نارمل حالات میں نہیں بڑھتا. جن لوگوں کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو لوگ تمام تر بے گناہی کے باوجود کچھ مدت کسی ملک کی جیل میں کاٹ چکے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کا وہ ایمان جو جیل میں جانے سے پہلے تھا اور ان کا وہ ایمان جو جیل میں جانے کے بعد ہوا، اس میں کیا فرق ہے. ہزاروں بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر بھی اللہ کی طرف وہ رجوع دل کو نہیں حاصل ہوتا. جب سب طرف سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں اور انسان تنہا ہوتا ہے، اب اپنی باتیں وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا سوائے اپنے رب کے، تب عبدیت اور توحید اور انابت کی اصل حقیقت اس بندے کو ملتی ہے. تو مصیبتوں سے گزارنا افراد اور قوموں کے لیے مفید ہوتا ہے یا نقصان دہ؟ اللہ اللہ کہنے والے کو بھی یہ حقیقت نصیب فرمائے. اللہ کتنے ایسے ساتھی ہیں اور یہاں بھی کچھ بیٹھے ہیں جو جیل میں اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئے. تعبیر سنی میری؟ جیل میں تو اللہ کے راستے میں تو وقت سب لگانا چاہتے ہو نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی تہجد نہیں پڑھی تھی اور جیل میں کبھی تہجد نہیں چھوٹی. وہ کہتے ہیں کہ سجدوں میں کبھی رونا نہیں آیا تھا، جیل میں ہر سجدے میں رونا آتا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے رنگ الگ الگ ہیں. بندے اللہ کو پہچانتے نہیں. اللہ کبھی برا نہیں چاہتا، حق والوں کو اللہ کبھی برا نہیں چاہتا. ان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ان کے کلاس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، ان کے ایمان اور اپنے تعلق کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. آج پھر یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ دیر لگ رہی ہے. اور عجیب بات ہے، جو میدان میں ایک سال سے زیادہ سے قربانیوں کی عالمی مثال قائم کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوالات نہیں پیدا ہو رہے. ہم اور تم جو بستر پر لیٹ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. بے وفاؤں کے دل میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، شہوت کے پرستاروں کے دل میں سوال پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کے بے وفاؤں کے دل میں سوالات پیدا ہو. ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں، وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہیں. سورہ انعام میں ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ فَصَبَرُوا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. قرآن کیا کیا بیان کرتا ہے. پھر میں اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کا، پوری امت کا رشتہ پھر سے قرآن سے جڑ جائے. اللہ کے واسطے خالی آمین مت کہو.
قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش شروع کرو. صرف تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور قرآن سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے رسول اللہ سے جب حضور کو تکلیفیں پہنچ رہی تھیں؟ جانتے ہو کیسی تکلیفیں پہنچی ہیں حضور پر؟ آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا جاتا تھا. جس راستے پر گزر کر آپ جاتے تھے تہجد کے وقت میں استنجے کے لیے دور بستی میں، اس راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں نکلیں گے پیروں میں کانٹے چھپ جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے. گالیاں دی جاتی تھیں، دھکے دیے جاتے تھے، پتھراؤ کیا جاتا تھا. سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجھلی آپ کے اوپر رکھ دی گئی، اتنی بھاری. جب حضور کا دل تھوڑا تکلیف محسوس کرنے لگتا تھا تو اللہ ایسی آیتیں اتارتا تھا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے محمد تم سے پہلے جو رسول آئے ان سب کو بھی جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا، جتنا ان کو جھوٹا کہا گیا وہ برداشت کرتے رہے، ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی وہ برداشت کرتے تھے. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب ان پر ہماری مدد آ گئی. مدد آنے میں دیر لگتی ہے. یہ بات آج اللہ کرے پوری دنیا میں پہنچ جائے. بہت شبہات ہیں لوگوں کے دلوں میں، بہت وسوسے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور محمد مختلف نبیوں کے واقعات ہم تم کو اسی لیے سناتے ہیں کہ تمہاری دل کو تسلی رہے کہ تم اکیلے نبی نہیں ہو جس کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. سورہ یوسف میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا أَوْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. مختلف قوموں کے نبی بھی اتنی تکلیفیں ان کو دی جاتی تھی، پوری قوم ان کو اتنا جھوٹا ثابت کرتی تھی کہ نبی بھی مایوس ہونے لگتے تھے. اللہ اکبر. ایک عام مسلمان اگر مایوس ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو ڈانٹنے، پھٹکارنے اور بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قرآن کی یہ باتیں یاد دلانے کی ضرورت ہے. نبی مایوس ہو جائے آپ سوچیں، لیکن اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی شدید تکلیفیں پہنچتی تھیں ان نبیوں کو، کتنی شدید تکلیفیں پہنچتی تھیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے قانون کو کبھی نہیں بدلوں گا. تم لوگ اگر یہ تمنا کرنے لگو نہیں اللہ میاں ہمارے لیے ذرا کچھ اسپیشل ڈسکاؤنٹ کر دیجئے کہ ہماری بریانی بھی ختم نہ ہو، کم نہ ہو، اور خلافت راشدہ بھی قائم ہو جائے. نبیوں کے دل میں بھی خیالات آنے لگے. اس پر ذرا ٹھہر کر سوچو کیا حالات ہوتے ہوں گے، کیسی شدید تکلیفیں ہوتی ہوں گی کہ جن تکلیفوں کی وجہ سے نبیوں کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ خیالات آنے لگے. اللہ. میں پھر سنانا چاہتا ہوں سید قطب شہید کی عبارت. جزاک اللہ یا سیدنا یا رائدنا و یا قائدنا یا رئیس المجاہدین
یہ ہے قرآن کا مفسر. ہمارے علماء نے سید قطب شہید کو بہت بدنام کیا ہوا ہے. بڑی محرومی ہے، بڑی محروم. کسی شخص کے 100% باتوں کو قبول نہیں کیا جاتا تو کیا ہمارے مشائخ کے لیے 100% باتوں کو قبول کیا جانا چاہیے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کسی شخص کی ایک آدھ بات سے ہم متفق نہ ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہزاروں حسنات سے ہم اپنے کو محروم کر لیں. یہ مطلب بالکل نہیں، یہ قطعاً بالکل نہیں. حضرت حسان ابن ثابت کے اندر سامنے آ کر مشرکین کے لشکر سے مقابلے کی سکت نہیں تھی. ہے ہمت کسی کے اندر کہ حضرت حسان ابن ثابت پر تنقید کریں؟ یہ تو صحابہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جمال اور جلال کے رنگ الگ الگ اور کم و زیادہ رکھے تھے. سخت محرومی ہے ہمارے مدارس کے طلبہ کی کہ ان کے سامنے پورے عالم کے اندر باطل طاقتوں کے سامنے ٹکرانے والے جو لوگ ہیں ان کی تاریخ نہیں بیان کی جاتی. ہمارے علماء امیر عبد القادر جزائری کے نام سے بھی واقف نہیں، ہمارے علماء مہدی سوڈانی کے نام سے بھی واقف نہیں، ہمارے علماء سنوسی تحریک کے بانی کے نام سے بھی واقف نہیں، ہمارے علماء فرانسیسی سامراج سے الجزائر کو آزادی دلانے والے ان عظیم قائدین کے نام سے بھی واقف نہیں. اور میں ان کی کیا شکایت کروں؟ کیا ہمارے علماء واقعی حجت الاسلام حضرت نانوتوی سے واقف ہیں؟ ریشمی رومال کے اندر روٹیاں رکھی جاتی تھیں اور روٹیوں کے اندر خفیہ خط رکھے جاتے تھے اور وہ حضرات بھیجتے تھے دوسرے ملکوں میں ان خطوط کو. یہ ہیں ہمارے اکابر، لیکن ہم نے اپنے اکابر کے 1% حصے کو لیا ہے کیونکہ وہ میٹھا میٹھا ہے، اور 99% حصے کو ٹھکرایا ہے کیونکہ وہ کڑوا کڑوا ہے. یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. لکھتے ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ. وہ رسول پر جو کیفیات تکلیفیں آتی تھیں ان کے تصور سے مجھے کپکپی آ جاتی ہے. ومن تصور الهول الكامل في هذه الهواجس، نبیوں کے دل میں جو خیالات اور وسوسے آنے لگتے تھے ان وسوسوں کا تصور کر کے مجھے کپکپی آتی ہے. والقلب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الوجة وحالته النفسية في هذه اللحظات وما يحس به من ألم لا يطاق في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسول ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا. جب انسان کی پوری انرجی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور اندر سے اب وہ مقابلے کی سکت ہی چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہونے لگتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے تاکہ بندے کو فتح کے بعد احساس ہو کہ یہ کامیابی مجھے اپنی طاقت سے نہیں ملی ہے، یہ اللہ کی مدد سے ملی ہے. لابد من الشدائد ولا بد من الكروب. لازم ہے کہ تکلیفوں سے گزرنا پڑے، لازم ہے کہ پریشانیاں آئیں. ذلك كي لا يكون النصر رخيصا
فتكون الدعوات هزلا، یہ اس لیے کہ اللہ کی مدد سستی نہ ہو، آسانی سے نہ ملے اللہ کی مدد. یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. ہماری تمہاری تمنائیں کچھ بھی ہوں، اللہ اپنا سسٹم وہ بناتا ہے جس کو اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنے لیے جو تمنا کرتے ہوں وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہوتا ہو، اور وہ بہتر ہوتا ہو جس کو اللہ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا. اور یاد رکھنا، جو شخص بھی جاہلی معاشرے میں، میرے الفاظ پر غور کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کی اشاعت اور نظام انصاف کے قیام کے لیے جو بھی اٹھے جاہلی معاشروں میں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ وہ ایک آرام سے طے ہونے والے سفر میں نہیں نکلا ہے. وہ پہلے سے اپنے آپ کو اچھی طرح باخبر کر دے. اسے جان لینا چاہیے کہ اسے نمرودوں، فرعونوں، شدادوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. یہ سب اس سوال کا جواب ہے، ذہن میں رکھنا. کیا ہے سوال؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ دیر کیوں لگ رہی؟ کیوں دیر لگ رہی؟ اللہ اکبر. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کو مسلح جد و جہد کی اجازت دی ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا چکے، اب ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہتھیار اٹھائے، اور ہم پہلے سے یقین دلاتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت. دونوں چیزوں کو اگر ہم مستقل یاد رکھیں گے تو ہمارے ذہن میں سوالات اور وسوسے انشاءاللہ نہیں پیدا ہو. اللہ اپنی قدرت کو، بے شک اس کی قدرت ہے کہ وہ جس وقت چاہے جس بڑے سے بڑے فرعون کو کچل سکتا ہے، یہ قدرت ہے. لیکن اللہ اپنی قدرت کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا. اللہ نے اپنی قدرت کے استعمال کے کچھ اصول اور ضابطے بنائے. اپنی قدرت کو اللہ استعمال ہمیشہ انہی اصولوں اور ضابطوں کے ماتحت کرتا ہے. کسی اور نے اللہ کو اصولوں کا پابند نہیں کیا ہے. اللہ نے خود اپنی ذات کو اصولوں اور ضابطوں کا پابند کیا ہے. پہلی سورہ حج کی ان آیات کے شروع میں اللہ نے فرمایا، جس میں اجازت دی گئی ہے اب مسلح جد و جہد کی، ان میں پہلے اللہ نے فرمایا، قدرت کو بیان فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پوری حفاظت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ان کی طرف سے. کیوں؟ قوم پرست ہے اللہ، فرقہ پرست ہے. کسی مخصوص مسلمان قوم کو
اللہ غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ غیر مسلموں کو ہمیشہ مغلوب دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں. ان اللہ یحب لا یحب کل خوان کفور. اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دھوکے باز ہو اور ناشکرا ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اگر ناشکری اور دھوکے باز طاقتیں ہوں اور ایک طرف 100% بھروسے والی امانت دار ایماندار سلیقہ مند وہ قوم ہو تو انسانیت کی خیر خواہی کے وجہ سے اللہ اس امانت دار قوم کو غالب کرتا ہے. تو یہ کوئی فرقہ پرستی ہے؟ یہ تو انسانیت کی خیر خواہی کی روشن دلیل اور بنیادی نتیجہ ہے، بنیادی تقاضا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم. اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر مسلسل جنگ مسلط کی جا رہی ہے. غور کرو، الذین یقاتلون. تو جنگ کی شروعات کس نے کی؟ دشمنوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے، انصاف کے دشمنوں نے. بِأَنَّهُ ظِلِمُوا. جن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جنگ کی وہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، مسلسل ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، مسلسل ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. عجیب و غریب قسم کے لال مجکڑ، دانشور، انٹل کچون ہمارے امت میں پیدا ہو گئے ہیں جو پوچھتے ہیں یہ 7 اکتوبر کو حماس کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عذاب مسلط کر لیا اپنے اوپر. 75 سال سے جو ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ کسی کو یاد نہیں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. انہوں نے آغاز نہیں کیا ہے، انہوں نے بہت انتظار کرنے کے بعد قدم اٹھایا ہے. پہل انہوں نے نہیں کی ہے، پہل تو خبیث صہیونی دشمن نے کی ہے. بہت عرصے سے اس ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. آیت شروع ہوئی تھی إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ بھی ایک امید افزا بات تھی کہ دفاع تم نہیں کرو گے، اللہ کرے گا تمہارا. اور اسی آیت کو مکمل کیا ایک اور امید دلانے والی آیت سے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. یقینی طور پر اللہ ان مظلوموں کی مدد پر قادر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق. کون نکالا گیا؟ آج کے اس موجودہ عالمی حالات میں یہ آیت کا حصہ سب سے زیادہ کن لوگوں پر صادق آتا ہے؟ جرم کیا تھا ان کا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. نہیں لگتا کہ قرآن کی آیت آج ہی اتری ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ اکبر. اور اگر اللہ کا تعالیٰ کا یہ سسٹم اور قانون اور عادت نہ ہوتی کہ وہ ظالم طاقتوں کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ان پر ہونے والے ظلموں کو روکتا ہے، اگر یہ عادت پوری تاریخ میں نہ ہوتی لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ. یہود
یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو گرجا گھر، جو عبادت خانے، جو چرچز، جو سیناگوگس، یہ جو کچھ بھی کہیں پر بھی دنیا میں بنے ہوئے ہیں، یا جو خلوت کدے اور ذکر کی خانقاہیں اور وہ مساجد اور جو مسجدیں ہیں، وہ سب کے سب ڈیمولش کر دی گئی ہوتی، منہدم کر دی گئی ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ ہے اسلام۔ صرف مسجدوں کی حفاظت اسلام نہیں سکھاتا، مندروں کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے، چرچز کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے، گرجا گھروں گرودواروں کی حفاظت بھی اسلام سکھاتا ہے۔ قرآن نے یہاں پر صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا، دوسری قوموں کی جو عبادت گاہیں ہیں، دوسری قوموں کے جو پلیسز آف ورشپ ہیں، ان سب کا ذکر کیا کہ جب کوئی ظالم قوم کسی قوم پر حملہ آور ہوتی ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ وہ ظالم قوم سب سے زیادہ عبادت گاہوں کو ڈیمولش کرتی ہے، اور یہ ہمارے صرف اتر پردیش کے مہن جی کا کام نہیں ہے۔ قابل احترام، بہت قابل احترام۔ یہ مسجدوں کے پیچھے لوگ آج جو پڑھیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ظالم آتا ہے تو وہ مندر توڑتا ہے، وہ گرجا گھر توڑتا ہے، وہ چرچ توڑتا ہے، وہ گرودوارا توڑتا ہے، وہ مسجد توڑتا ہے، اور یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے اسلام کی عالمگیریت اور آفاقیت، اور یہ اسلام کے تمام قوموں کے ان کے مذہبی حقوق کے حفاظت کا منشور، یہ اس کا اعلان ہے۔ ہمارے علماء ان آیتوں کو عوام کے سامنے نہیں پیش کرتے، اس لیے نہیں پیش کرتے، برا نہ ماننا، تم نے علماء تم نے بھی قرآن پر غور کرنا چھوڑ دیا، تم بھی اتر آئے ہو فضائل اعمال اور منتخب حدیث کی سطح پر، یہ تمہاری سطح نہیں ہے، بالکل تمہاری سطح نہیں ہے۔ تم میں سے ایک کو قرآن کا ماہر ہونا چاہیے۔ یہ آیت جب میں نے ایک دفعہ پڑھی، بہت بڑا مجمع تھا RSS کا جو آڈیٹوریم ہے بامبے میں، بھارتیہ ودیا بھون، کھچا کھچ بھرا ہوا، ہزاروں ہندو سادھو، سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل لیڈرز، میڈیا کے لوگ۔ جب میں نے اس آیت پر روشنی ڈالنی شروع کی کہ اسلام میں جہاد کا فلسفہ کیا ہے، کیا ہے اسلام، ہر قوم کی مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، اسی لیے ہر فوج جو روانہ کرتے تھے خلفائے راشدین، صدیق اکبر، عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان میں جو نصیحتیں کرتے تھے ان میں ایک خبردار کسی قوم کی کسی شہر کی عبادت گاہ پر ہاتھ مت لگانا، کسی عورت کو مت چھیڑنا، کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی درخت کو مت کاٹنا۔ کمال ہے، اسلام سے زیادہ ترقی پسند، اسلام سے زیادہ انسانی حقوق کا محافظ کوئی منشور دنیا کی کوئی قوم انسانیت کے سامنے رکھ سکی ہے، رکھی ہو تو لاؤ ہمارے سامنے۔ کسی بھی عبادت گاہ کو اگر دہشت گردی کا اڈا بنا لیا جائے، زنا اور جرائم کا اڈا بنا لیا جائے، کنواری لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی عزتیں لوٹنے کا اڈا بنا لیا جائے تو عبادت گاہ نہیں رہتی، وہ دہشت گردی اور آتنکواد کا اڈا ہو جاتا ہے۔ اور بین الاقوامی قانون کہتا ہے اسلام کے علاوہ کہ پھر اب یہ عبادت گاہ نہیں ہے، یہ جرائم کا اڈا ہے، اس لیے اس پر حملہ کرو۔ لوگ سومناتھ کے مندر کا حوالہ دیتے ہیں اور میں گولڈن ٹیمپل کا حوالہ دیتا ہوں۔ مسز اندرا گاندھی کے زمانے میں سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی مرکز پر زبردست حملہ ہوا تھا، خون کی ندیاں بہا دی گئی اس کے اندر،
कोई नहीं देखा गया कौन इबादत के लिए आया है और कौन आतंकवादी यहाँ छुपा हुआ है। बुरी तरह बम बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, अल्लाह जाने बेशुमार लोग मरे, किसी ने उस पर एतराज नहीं किया। इसलिए कि गलती से उस इबादतगाह को कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करके मुल्क के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ एक मुसल्लह दहशतगर्दाना आतंकवादी तहरीक का अड्डा बनाया था। इसलिए हुकूमत ने उस पर हमला किया, कोई इतराज नहीं करता। लेकिन लोग सोमनाथ मंदिर के बारे में आधी बात कहते हैं, आधी बात नहीं कहते, बताते ही नहीं लोगों को। और मुसलमानों ने तो कसम कर खा रखी है कि उन्हें पढ़ना बिल्कुल नहीं, कतई बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैं कहते कहते थका जा रहा हूं। एक ने आप में से आज तक मुझे नहीं बताया कि आपके फला बयान के बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया और फला फला किताबें पढ़ चुका। पढ़ते ही सोमनाथ मंदिर में गंदे कामों का अड्डा बना हुआ था, मैं उसको जबान से बोल भी नहीं सकता। उस इलाके की गैर मुस्लिम औरतों लड़कियों ने यह दरखास्त की थी कि खुदा के लिए हमारी इज्जत बचाइए, मगर लोग पढ़ते नहीं। कहा जाता है औरंगजेब ने वाराणसी का फला मंदिर तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, मैं मानता हूं तोड़ा। क्यों तोड़ा ये क्यों नहीं बताते? मैं मुसलमान मुअर्रिख की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके सामने हवाला देने हुए मुझे हिचकिचाहट होने लगी, क्योंकि आप न पढ़ने वाली कौम है। विशंबरनाथ पांडे, ब्राह्मण, मुसन्निफ, हिस्टोरियन, मेंबर पार्लियामेंट, उड़ीसा का गवर्नर, सीनियर मोस्ट गांधीयानी, उसने तहकीक के साथ दस्तावेजों के फोटो के साथ किताब छापी है कि वाराणसी के उस मंदिर में हो ये रहा था कि जिस राजा का कब्जा था वो राजा शहर भर की कुंवारी खूबसूरत लड़कियों को वहां बुलाता था, उनकी इज्जतें लूटता था और उनको कत्ल कर देता था। ये जिना और कत्ल का अजीब रिश्ता है जो आजकल भी फिर से जिंदा हो गया है। इस बात की शिकायत औरंगजेब को मिली। औरंगजेब ने खुद हमला नहीं किया, औरंगजेब ने उस राजा को खत लिखा, वो आज भी खत मौजूद है। उसने लिखा कि मुझे ये इत्तलात मिली है कि फला मंदिर में ये हरकतें हो रही हैं, मैं आपसे इतने दिन का मोहलत देता हूं, आप इन तमाम गंदगियों को साफ कीजिए और मंदिर को इबादत के लिए खास कर दीजिए। लेकिन राजा खुद मुलव्वस था, उसने वो बात नहीं मानी। चुनांचे अल्टीमेटम पूरा होने के बाद औरंगजेब ने खुद हमला किया ही नहीं, एक और हिंदू राजा को कहा कि आप अपनी फौज लेकर उसके ऊपर हमला कीजिए और चढ़ाई कीजिए, वहां से गंदगी को दूर कीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी फौज आपकी मदद करेगी। ये थे औरंगजेब। सारे सबूत मौजूद हैं। इस्लाम ये कहता है, जब मैं दुआ कराता हूं कभी कभी, अल्लाह मुझे तौफीक देता है कि अल्लाह मंदिरों की भी हिफाजत फरमा, गिरजाघरों की भी हिफाजत फरमा, अल्लाह चर्चेस गुरुद्वारों की भी हिफाजत फरमा, मस्जिदों की भी हिफाजत फरमा, तो कुछ चौकोर खोपड़ी वाले आप में से एक खास खोपड़ी होती है, हाँ, जिसका कोई सिरे ही नहीं मिलता, उसका एतराज हुआ, हजरत मंदिरों की हिफाजत की दुआ मांग रहे, लगता है कि मोदी सरकार से कुछ हो गया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल इस्लाम मंदिरों की हिफाजत का हुक्म देता है, यकीनन इस्लाम गिरजाघरों की हिफाजत के हुक्म देता है। अगर मंदिरों को गिराने की इस्लाम इजाजत देता तो मिस्र में सैकड़ों फिरौन के जमाने के मंदिर आज भी मौजूद हैं, एक भी बाकी न होता। क्या तुम अम्र इब्न आस से बड़े साहिब ईमान हो? शाम और इराक में हजारों मंदिर आज भी मौजूद हैं,
کیا تم خالد بن ولید اور ابو عبیدہ جراح سے بڑے صاحب ایمان ہو؟ تم جاہل ہو، تم اسلام کو بدنام کرنے والے ہو۔ صرف جزیرہ عرب وہ ہے ایک علاقہ جس علاقے میں کوئی بھی غیر اللہ کی بندگی اور عبادت کا مرکز بنایا نہیں جا سکتا، اور بنا ہوا ہو تو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ بالکل صاف بات، ایک جزیرہ عرب۔ اس پر بھی آپ میں سے کچھ چوکور کھوپڑی والے ہوں تو ان کو جواب دوں، ہوں گے تو ضرور، ہوں گے ضرور، میں جواب دیتا ہوں۔ جس زمانے میں مدینے میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں مجھے اچانک بلاوا آیا انڈین ایمبیسی جو جدے میں تھی، سعودی عرب میں جو سفارت خانہ تھا ہمارے ملک کا، اس کے فرسٹ سیکریٹری مسٹر ای کے شرما تھے، آر کے شرما۔ تو ان کی طرف سے مجھے باقاعدہ یہ نوٹس آیا یا خط آیا کہ آپ فلاں دن آ کر مجھ سے مل لیجیے۔ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میری کوئی تقریر پہنچ گئی ہے، بالکل میں سمجھ گیا۔ تو میں نے اپنا سامان پیک کیا، اپنے ساتھیوں کو سب بتایا، اور احرام باندھ کے میں نے کہا میں اب ہو سکتا ہے کہ آخری سفر ہو تو پہلے مکے میں جا کے عمرہ کر لوں، پھر جدے میں جا کر صاحب سے ملوں گا، صاحب انورٹڈ کاماز۔ صاحب کے سیکرٹری کو میں نے فون کیا کہ کتنے بجے آ جاؤں، تو انہوں نے صاحب سے پوچھ کر یہ کہا کہ صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہا دے دیجیے فون۔ تو صاحب نے مجھ سے کہا کہ آفس میں آنے کے بجائے آپ میرے گھر پہ آ جائیے، شام کا کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ ارے میں نے تو کہا ماشاء اللہ، یہ تو یوسف علیہ السلام کی جیل ہو گئی۔ کہنے لگے میں آپ کہاں ہیں، میں گاڑی بھیج دوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے خالی پتہ بتا دیجئے جدے میں کہاں آنا ہے، میں آ جاؤں۔ میں مکے سے خوب دعا ہوا مانگ کے توبہ وبہ کر کے یہ سمجھ کر کہ اب پتہ نہیں سرکاری مہمان بننا ہے کہ انڈیا واپس جانا ہے، میں ان کے گھر پہنچا۔ باہر نکل کے انہوں نے گھر کے باہر بڑے عام آدمی کی طرح نہایت شریفانہ انداز سے میرا استقبال کیا۔ اب میں حیران کہ بھئی گرفتاری کی یہ کون سی شکل ہے؟ اور میں اپنے چہرے سے ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، لیکن ڈرا ہوا تھا۔ یہ بھی فن سیکھنا پڑتا ہے۔ اب اندر پہنچا تو ان کی مسز بھی ماشاءاللہ استقبال کے لیے تیار، بالکل گھریلو ماحول۔ مجھے اطمینان ہوا کہ بھئی یہ پھر کوئی اور مسئلہ ہے۔ کہنے لگے اصل میں دیکھیے ایک سوال میرے ذہن میں تھا، میں نے کئی علماء سے پوچھا۔ یہ جانتے ہو گے آپ لوگ کہ انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ علماء۔ ہاں، ان کا زیری زیر ہے۔ ہم لوگ زبر والے لوگ۔ تو کہنے لگے میں نے کئی علماء سے پوچھا، وہ بتا نہیں پائے۔ میں نے کہا میں تو علماء نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پوچھئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں جدے میں اپائنٹڈ ہوں، کئی سال ہو گئے، اور میں ٹی وی پر بیٹھ کے کعبے کو دیکھتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں، درشن کروں، مگر اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا ڈیموکریٹک مذہب ہے، بڑا انسانیت پسند، ایکولیٹی ہے اسلام میں، برابری ہے، تو پھر آپ ہم لوگوں کو وہاں جانے کو نہیں دیتے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے آپ کو بلایا۔
کیونکہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے تو اسٹوڈنٹ، مگر شاید وہ آپ کو اس کا جواب دے دے، اسے بلوائیے۔ تو ان صاحب نے مجھے کانٹیکٹ دیا، میں نے انڈیا ہاؤس مدینے میں فون کر کے آپ سے رابطہ قائم کیا اور پھر آپ کو بلایا، اور شکریہ کہ آپ آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرو، اور میرے طلبہ یہ بات سمجھ لینا، جب بھی تم سے کوئی بات پوچھی جائے اپنے علم پر بھروسہ بالکل مت کرنا، اسی وقت دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمت۔ اے اللہ، اس سوال کا جواب میرے دل میں ڈال دیجیے۔ چنانچہ اسی کیفیت کے ساتھ دعا بھی نصیب ہوئی، اور فوراً ایسا جواب اللہ نے میرے دل میں ڈالا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ بھارت کا دستور برابری پر یقین رکھتا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹ سب کے ایک ہیں، برابر ہیں، بنیادی حقوق، کوئی تفریق نہیں ہے؟ ہاں بالکل، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو ایکولیٹی ہے، برابری ہے، بھائی چارہ ہے، فرٹرنیٹی ہے، جسٹس ہے، سبھی کچھ اس کی ضمانت دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص انڈیا میں یہ چلا کر کہے کہ میں انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، مگر وہ ہو بہت شریف آدمی، وہ غریبوں کو سردی میں کمبل بانٹتا ہو، غریب بچوں کی تعلیم کو دلاتا ہو، مریضوں کا علاج کراتا ہو، کسی سے اسے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن وہ یہ کہیں کہ میں انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، تو کیا آپ لوگ اس کو پارلیمنٹ میں انٹری کی اجازت دیں گے؟ کیا انڈین گورنمنٹ اس کو راشٹرپتی بھون میں جانے کی اجازت دے گی؟ کیا انڈین گورنمنٹ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کی اجازت دے گی؟ حالانکہ بڑا اچھا آدمی ہے آپ کی طرح۔ شرما جی سے میں نے کہا تو اگر آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے دستور کو کوئی نہ مانے، تو اس کے لیے کچھ ایریاز کو آپ ریسٹرکٹڈ بنا دیں کہ اس میں انٹری نہیں ہو سکتی، تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کے دستور کو نہ مانے وہ اس کے لیے ٹیریٹوریل علاقہ مقرر کر دے کہ جو دستور کو نہیں مانے گا وہ پوری دنیا میں خوب موج کرے، میرے اس علاقے میں نہیں آ سکتا؟ شرما جی کہنے لگے صحیح بتایا تھا آپ کا نام کسی نے، آج تک یہ جواب مجھے کسی نے نہیں دیا، اس جواب کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، آپ اتنے قریب بیٹھے ہوئے، ابھی آپ کہیے کہ میں اس دستور کو مانتا ہوں، میں شام تک آپ کو بھجواتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کی مسز اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی کہ یہ کلمہ ہی پڑھوا دیں گے۔ میں اسلام کی معقولیت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسلام میں ظلم نہیں ہے، اسلام میں فرقہ پرستی نہیں ہے، اسلام میں برابری ہے، قانون کا احترام ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش شروع کریں۔ جو لوگ ظلم کے خلاف لڑتے ہیں وہ پوری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس وقت تک اللہ ان کی جنگ کو جاری رکھنے کا کبھی کبھی فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا کے تمام انصاف پسند انسانوں تک
ان کی خبریں پہنچ جائیں اور دنیا کے تمام انصاف پسند انسان ان کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں سے توبہ کر لیں، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کے اثر سے نکل جائیں اور دنیا کے تمام انصاف پسند انسان یہ تسلیم کر لیں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم کو بھی انصاف ملے گا، اس لیے وہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلو بہت اہم ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر 10 لاکھ انسان مسلمان شہید ہو جائیں، 10 لاکھ، اور 20 کروڑ انسانوں کو اللہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، تجارت نفع بخش ہے یا گھاٹے کا سودا ہے؟ اور کیا یہی تناسب اس وقت نہیں چل رہا ہے؟ خبریں اس کی نہیں آ رہی، عجیب تناسب ہے، ادھر 100 لوگ شہید ہوتے ہیں، ادھر یورپ میں، ہانگ کانگ میں، چائنا میں، فرانس میں، اٹلی میں، جرمنی میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، ادھر 100 لوگ شہید ہوتے ہیں اور ادھر 3 4 5 6 7 شہروں میں ایک ساتھ مل کر 500 لوگ، مرد اور عورتیں، عیسائی اور یہودی، مسجد میں آ کر علل اعلان ایمان قبول کر رہے ہیں۔ شہیدوں، تم کو لاکھوں سلام، تم کو لاکھوں سلام۔ یحییٰ السنوار، تم کو لاکھوں سلام۔ اسماعیل ہنیہ، تم کو لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ تو 2-3 نام ہیں، پھر ایک مرتبہ یاد دلا رہا ہوں، میں یہ ساری باتیں کس سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں؟ اطمینان ہو رہا ہے، تشفی ہو رہی ہے، غم زدہ دلوں کو سکون مل رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے برا مت سمجھنا، وہ خیر ہی خیر ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وعسیٰ ان تحبوا شیئا واللہ یعلم انتم لا تعلمون۔ ایک اور بات، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کی طاقتوں کے ذخیرے چھپا رکھے، لیکن ان طاقتوں کے ذخیرے زیادہ تر شدید ترین چیلنج کے وقت میں ہی نکل کر باہر آتے ہیں۔ اچانک اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، ایسا خبروں میں تو دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، اور شاید کسی کو تھوڑا بہت کوئی تجربہ بھی ہوا۔ اگر اچانک کوئی حادثہ آ جائے، اچانک کوئی سانپ نکل کے سامنے آ جائے، ایک ماں جو بستر پر لیٹی ہوئی اور بیمار ہے، وہ اپنے بچے کو اس آگ سے یا سانپ سے بچانے کے لیے اچانک اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور مار دیتی ہے اس سانپ کو۔ دیکھا ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ 2 منٹ پہلے تک وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی عام حالت میں، اسے سہارے سے اٹھایا جاتا تھا، لیکن وہ جو اچانک چیز آئی تو اللہ نے ایک عجیب و غریب پوشیدہ طاقت کا ذخیرہ اندر رکھ سکتا ہے، ریزرو انرجی، الطاقت المدخرہ، ایک ایسی انرجی اور طاقت رہتی ہے انسان کے اندر جو خاص میں انرجی سوئی رہتی ہے۔ اس انرجی کو باہر نکالنے کا واحد راستہ ہے کہ اس قوم کو کسی خطرے میں مبتلا کیا جائے۔ سوئی ہوئی طاقت۔ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ کہیں فساد ہو جاتا ہے تو کون لوگ دوڑتے ہیں مدد کے لیے؟ شیخ العزیز صاحب، نقشبندی سلسلے کے پیر صاحب، کون لوگ؟
عام نوجوان کالج کے لوگ جن کو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ بدماش ہیں، فاسق فاجر ہیں، جہنمی ہیں، ماشاءاللہ بہت سے علماء کو اللہ نے ایجنسی دی ہے جہنمی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی. یہ ڈیلر ہیں گجرات کے، یہ ڈیلر ہیں مہاراشٹر کے، سرٹیفکیٹ بانٹو، تم جہنمی، تم جہنمی، تم جہنمی. ایسے ہی نوجوان لڑکے وہ نکل کے چلے آتے ہیں باہر، فسادات کے موقع پر، حادثے کے موقع پر، سیلاب کے موقع پر، کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے موقع پر، کسی کیلمٹی کے موقع پر، کسی زلزلے کے موقع پر کون لوگ نکل کے آتے ہیں؟ ان کے اندر ایک عجیب انرجی، حوصلہ آ جاتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی. اور یاد رکھنا ایسے نوجوانوں کو حد سے آگے بڑھنے سے روکنے کا فن سیکھنا پڑے گا. اور سیکھنے کی جگہ کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو نا. نوجوانوں میں جوش نہ ہو یہ ہم نہیں چاہتے، بالکل نہیں چاہتے، قطعاً نہیں چاہتے. اور جوشیلے نوجوانوں کو اس جوش کے استعمال کا طریقہ سیکھنا چاہیے، یہ ہم کہتے ہیں. کیونکہ جوش میں حد سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے آدمی، ہر آدمی. اسی لیے اگر نوجوان اپنے تجربہ کار بڑوں سے جن کی زندگی میدان میں گزری ہے، یاد رکھنا ان بڑوں سے جن کی زندگی صرف مدرسوں میں گزری ہو ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان بڑوں سے جن کی زندگی مدرسے، مسجد، تبلیغ، خانقاہ کے ساتھ میدانوں میں گزری ہے، ان بڑوں سے نوجوان اگر جڑ جائیں تو ہر علاقے کے نوجوانوں کو اپنے علاقے میں موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا سلیقہ آ جائے. بہت سے لوگ ابھی تک اس خانقاہ اور مرکز کے پیغام اور مزاج کو سمجھے ہی نہیں لوگ. بہت سے لوگ تو صرف دعا کرانے آتے ہیں، بہت سے لوگ بیان سننے آتے ہیں صرف، بس. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے آئے. اصلاح کا مطلب کیا ہے یہ نہیں جانتے ہو. میں نے پہلے ہی کہا کہ اصلاح کا مطلب یہ بھی ہے ذکر، تلاوت، مراقبے، تہجد، نماز، تقوی کے ساتھ اصلاح کا مقصد یہ بھی ہے کہ باطل طاقتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. یہ بھی اصلاح ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. انفرادی دینداری کے ساتھ ہم کو قرآنی دینداری بھی سیکھنی پڑے گی اصلاح کے لیے، اور انفرادی دینداری کے ساتھ اجتماعی دینداری بھی سیکھنی پڑے گی ہم کو اپنی اصلاح کے لیے، اور رواجی دینداری کے ساتھ قرآنی دینداری بھی سیکھنی پڑے گی ہم کو اپنی اصلاح کے لیے. یاد رکھیں آپ میں سے ہزاروں نوجوان جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ڈپارٹمنٹس میں، اور آپ شرعی وضاقتہ میں داڑھی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ جاتے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا جہاد ہے. ہزاروں مبارکباد آپ سب کو. رشک آتا ہے میرے جیسے آدمی کو آپ لوگوں پر، آسان نہیں ہے. میں جانتا ہوں آپ جن ماحولوں میں جی رہے ہیں، ان ماحولوں میں آپ کو جس طرح کی نگاہوں کا سامنا ہے، جس طرح کے ڈسکریمنیشن اور اپوزیشن کا سامنا ہے، اس کے باوجود جس استقامت کے ساتھ آپ اپنی شریعت اور سنت پر قائم ہیں، یہی تنہا اللہ کا ولی بنا دینے کے لیے کافی ہے. بالکل کافی. نوجوانوں، مجھے بس چلے تو تمہاری پیشانی کو چومو اور ہاتھ کا بوسہ لو،
بالکل معمولی مت سمجھو اپنے کو. آج کل کے حالات میں داڑھی کے ساتھ یونیورسٹی میں پروفیسر بننا، آج کل کے حالات میں کالج میں ٹیچر بننا، لیکچرر بننا، ہاسپٹل میں جاب کرنا کھیل ہے، انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہے. اور تمہارا ایمان قابل رشک ہے کہ تم ان ساری جاہلیت کی آندھیوں کے مقابلے میں غلامی مصطفیٰ سے دامن نہیں کاٹ رہے. اللہ اور استقامت دے اور ترقی دے. ہمت مت ہارنا، بالکل ہمت مت ہارنا. امتحان آ رہے ہیں اور آئیں گے. اس وقت فکر، میں یہ مضامین کیوں بیان کر رہا ہوں، اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کے اندر استقامت بڑھانے کی. یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ پوشیدہ ذخائر ہمارے اندر ایمانی اور روحانی قوت کے موجود ہیں، اور وہ واقعی جب چیلنج آتا ہے تب نکل کر آتے ہیں. انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. امت میں جو تھوڑی بہت غفلت ابھی نظر آ رہی ہے، اللہ کرے عافیت کے ساتھ ہی دور ہو جائے، ورنہ ڈر یہ لگتا ہے کہیں اس غفلت کو ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے اللہ کو ہمارے اوپر اور بہت سخت حالات بھیجنے پڑے. جو کامیابی آسانی سے مل جاتی ہے وہ آسانی سے چھن بھی جاتی. یہ بھی ایک جواب ہے اس سوال کا کہ دیر کیوں لگ رہی. اگر فتح اور کامیابی آسانی سے مل جائے تو اس کی وہ قدر نہیں ہوتی، اور جب بھرپور قربانیوں کے بعد وہ کامیابی ملتی ہے تو سینے سے لگائے لیتی ہے پوری قوم اس کامیابی کو، اور کسی قیمت پر اس کامیابی کو شکست میں بدلنے نہیں دیتی. یہ بھی ایک وجہ ہے اللہ کی مدد دیر سے آنے کی. جب دیر لگتی ہے تو امت کا تعلق اللہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے. دعائیں بڑھتی ہیں، مناجات بڑھتی ہیں، نفلیں بڑھتی ہیں، صدقہ خیرات بڑھتا ہے، نفلی روزے بڑھتے ہیں، نفلی نمازیں بڑھتی ہیں، گناہوں سے چھوڑنے کی فکر بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر بڑھ جاتی ہے. کبھی کبھی اس لیے بھی دیر لگتی ہے کہ جس شر سے مقابلہ ہو رہا ہے اس شر میں تھوڑا بہت کہیں کچھ خیر کا ذرہ بھی ہے. بہت گہری بات ہے. جب تک وہ خیر اس امت کی طرف منتقل نہ ہو جائے پورے کے پورا، اللہ تعالیٰ اس شر کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا تاکہ انسانیت اس خیر سے محروم نہ ہو جائے. خیر مسلمانوں کے پاس مان لیجئے کوئی والا خیر کم ہے اور دشمنوں کے پاس وہ والا خیر زیادہ ہے. اگر وہ سارے دشمن فوراً مار دیے جائیں تو انسانیت اس شر سے تو محفوظ ہو جائے گی، لیکن اس کے پاس جو تھوڑا سا خیر تھا اس سے محروم بھی تو ہو جائیں گے. اور اللہ انسانیت کو اس خیر سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اس شر کے مکمل خاتمے کے لیے اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب تک کہ وہ تھوڑا سا خیر امت کی طرف منتقل نہ ہو جائے. اس لیے مسلمانوں سائنس ٹیکنالوجی میں جلدی ترقی کرو. آج سارے کے سارے وہ لوگ مر جائیں تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ حج کرنے کے لیے خچر پہ جائیں گے. وہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے؟ ہم مولویوں کے پاس. کس کے پاس؟ دشمنوں کے پاس. کیا نکتہ ہے. اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی بددعا قبول کر کے ان سب کو ہلاک کر دے، اس کے بعد آپ کا موبائل بجے گا؟ پھر لائیے گھمانے والا فون،
سن لیں تالا والا ڈبا اور تار باندھیے اور پھر دلی فون کرنے کے لیے الٹے لٹک جائیے اور 72 گھنٹے کے بعد فون ملے گا تو کلکتہ ملے گا. اس لیے دشمن کے پاس خیر بھی تو ہے. دشمن نے کتنی ایجادات اور کتنی ترقیات دی ہیں دنیا کو, اور آپ چاہتے ہیں وہ سب مر جائیں اور آپ پھر واپس کہاں جائیں گے؟ نہ نہ نہ, وہ ٹیکنالوجی لاؤ اپنے اندر, جلدی جلدی سیکھو ٹیکنالوجی. سمجھے؟ بہت سے لوگ خانقاہ میں ٹیکنالوجی کا نام سن کر بہت پریشان ہو رہے ہیں. غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟ ہم نے تو سنا تھا حضرت مراقبہ کراتے ہیں اور یہاں ٹیکنالوجی پر بیان ہو رہا ہے. جی جناب, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو, ایویشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو, فزکس میں آگے بڑھو, میتھمیٹکس میں 100% مارکس لاؤ, تب کچھ کر پاؤ گے. ہماری قوم سست اور کاہل ہو گئی. جن قوموں سے مقابلہ ہے وہ سخت محنت کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے ان کے پاس جو خیر ہے, اور واقعی ان کے پاس خیر ہے, اس خیر کو جب تک اللہ کسی اور قوم کو نہیں دے دیں گے, ہماری 1000 بددعاؤں کے باوجود پوری انسانیت کو اس خیر سے محروم نہیں کریں گے. اس خیر کو لے لو. جب اس خیر کے لیے بھی ان قوموں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی, تب ان کے شر سے اللہ تعالیٰ دنیا کو پاک کر دیں گے. ابھی تو ملا جلا معاملہ ہے, شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ظالم کو جلدی ہلاک نہ کرنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا اصل مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے. کیونکہ ظالم میک اپ کرنے کا بھی بڑا ماہر ہے. ایک لفظ میں نوجوان سب سمجھ گئے, کیونکہ میک اپ جانتے ہیں. جانتے ہیں میک اپ؟ ابھی سے تھوڑا انتظار کر لو بھائی. ظالم بڑی خوبصورت ماسک لگاتا ہے, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, فنڈامنٹل رائٹس, ایکوالٹی, ماشاء اللہ, آزادی نسواں, فیمنزم, کتنے خوبصورت نقابیں ہیں, ماسک. اس کے پیچھے کیا ہے؟ انتہائی مکروہ, ہلاکو و چنگیز سے بھی زیادہ خبیث کردار والا چہرہ جس کے اوپر یہ نقاب ہے. اب دیر اس لیے لگتی ہے کہ ان کا جب اصلی کردار سامنے آتا ہے, جو آج کل آ رہا ہے, تو دنیا کے بھولے بھالے کروڑوں عوام ان کی اصلیت سے واقف ہونے لگتے ہیں. ورنہ عام طور پر مغربی دنیا کے بارے میں لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ بہت سویلائزڈ قومیں ہیں, بہت ترقی یافتہ مہذب قومیں ہیں. عام طور پر لوگوں کا تاثر یہی ہے. لیکن 1 سال کے اندر کیا دنیا کی کروڑوں انسانوں کی نظر میں ان کے کپڑے اترے ہیں کہ نہیں اترے؟ ان کی نقابیں نوچی گئی ہیں کہ نہیں؟ ان کا کردار کتنا غلیظ کردار دنیا کے سامنے آ رہا ہے. پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل چیخ کر اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے, لیکن کوئی اس کی سن نہیں رہا. وہ الگ بات ہے, لیکن بول تو رہا ہے.
لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ قربانیاں دی ہیں 50-60 ہزار لوگوں نے یا 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں نے، لیکن جو کپڑے اترے ہیں وہ دشمن کے، جو ننگا ہوا ہے، وہ جو بیابرو ہوا ہے، جو ذلیل ہوا ہے، اگر 1 سال میں اتنا ہوا ہے تو اگلے 1 سال میں انشاءاللہ اور کتنا ہوگا؟ کوئی امید والی آواز نہیں آئی، دیکھنا تم انشاءاللہ عالمی رائے عامہ جس تیزی کے ساتھ اس وقت اسرائیل کے خلاف اب بن رہی ہے، اور کوئی فائدہ نہ ہوتا اتنی بڑی قربانیوں کا تو تنہا یہی فائدہ کافی تھا۔ اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں کی تربیت مقصود ہے، یاد رکھنا، تربیت مقصود ہے، ظاہری اعمال اور اٹھک بیٹھک مقصود نہیں ہے۔ اعمال کے ذریعے مقصود کیا ہے؟ تربیت۔ اب تربیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب عزت و اقتدار ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، حاکمیت ہو، غلبہ ہو، تب بھی ہم بندے بنے رہیں، عاجز، متواضع، اور اپنے ملک اور مال کو معاشرے کی غربت اور جہالت میں استعمال کریں، اپنی عیاشی میں استعمال نہ کریں۔ یعنی خوشحالی کے دور میں بھی ہمارے اوپر صفات اسلام، ایمان اور احسان کا غلبہ ہو، صفات عبدیت کا غلبہ ہو، اور ذلت، پریشانی، امتحان، آزمائش کے دور میں بھی ہمارے اوپر بزدلی نہ ہو، خوف نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، وسوسے نہ ہو، استقامت ہو، ایمان ہو، یقین ہو، حوصلہ ہو، اولو العزمی ہو۔ یہ جو قلبی اور نفسیاتی کیفیت دونوں صورتوں میں اچھی رہے، اس کے لیے دونوں قسم کے حالات کے تجربوں سے اللہ گزارتا ہے۔ تو بڑی گہری تربیت کا نام ہے اسلام، اور تربیت ہوتی ہے خانقاہ میں نہیں، میدان میں، حالات میں، حالات کا مقابلہ کر کے، مختلف حالات کا الگ طریقے سے ریسپانس دے کر، ریسپونڈ کر کے، ریئیکشن دے کر، جو انسان کی قلبی کیفیت ہوتی ہے، الگ الگ حالات، الگ الگ قسم کے حالات کی کیفیت، وہ جس وقت جو کیفیت مقصود ہو، وہی کیفیت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں تربیت۔ اور یہ تربیت بیان سے نہیں ہوتی، بیان سے جذبہ پا کر، میدان میں اتر کر، بیان میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنے سے ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید قطب لکھتے ہیں والنفس المؤمنة هي التي تصبر على الضراء ولا تستخفها السراء۔ ایمان والا نفس اور قلب وہ ہوتا ہے جو سخت پریشانی کے حالت میں مضبوطی سے جمع رہتا ہے، اور خوشیوں کے دور میں بھی وہ اس کے قدم زمین پر جمے رہتے ہیں، وہ اڑنے نہیں لگتا، بڑے بول نہیں بولنے لگتا، اور وہ یہ یقین کرتا ہے، اس یقین کو تازہ کرتا ہے کہ جو خوشحالی مجھے ملی یہ بھی اللہ کی طرف سے، جو پریشانی مجھے آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے، نہ وہ اتراتا ہے اور نہ وہ گھبراتا ہے۔ ایک آخری بات، اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے، اللہ دیر لگنے میں
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. اگر تمہیں کچھ زخم پہنچے ہیں تو اس تمہاری مخالف قوم کو بھی تو بہت سے زخم پہنچے ہیں تمہاری طرح، اور یہ زخم جو پہنچے ہیں تم کو وہ اس لیے پہنچے ہیں کہ اللہ تعالی جان لینا چاہتا ہے، کھول دینا چاہتا ہے کہ تم میں حقیقی ایمان والے کون ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہداء لینا چاہتا ہے. اللہ عجیب لفظ بولا ہے اللہ. جو شہداء ہوتے ہیں ان کو اللہ چنتا ہے. ان الشہداء لمختارون یتخذ منکم شہداء. ان کی شہادت سے مقصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. سنیں غور سے، اشارے خود سمجھتے رہنا. ان کی شہادت سے مقصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بلکہ اللہ تعالی ان کو اپنے دین کے گواہ کے طور پر چن کر قیامت میں پیش کرے گا. ان کو مقام شہادت نصیب ہوا. شہادت کا مطلب وہ بھی جو آپ سمجھتے ہیں، اور شہادت کا مطلب وہ بھی جس کا ترجمہ گواہی کے طور پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اللہ کے گواہ ہیں. اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. اور یہ لوگ اپنی قربانیوں کے ذریعے اللہ کے دین کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. قربانیوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے نہیں. اپنی قربانیوں کے ذریعے دنیا کو دکھاتے ہیں. دنیا آج دیکھ رہی واقعی کہ یہ لوگ جس طرح کی قربانیاں دے کر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ رہے ہیں، کوئی ماتم نہیں ہو رہا، کہ رونا پیٹنا نہیں مچ رہا. آخر یہ کیا چیز ہے؟ پورے شہر کے کھنل میں اپنے مکان کے کھنل کو ڈھونڈ کر اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اور یہ کہتے ہوئے اس بچے کے گورے گورے گالوں پر آنسو بہہ رہے ہیں. اور جب ان سے بیٹی ہمارا پوچھتا ہے، بچہ تمہاری اماں بھی گئی، ابا بھی گئے، بھائی بھی گئے، بہن تم اکیلے بچے ہو. وہ کہنا انا مش وحدي، میں اکیلا نہیں ہوں. طيب مين معك؟ کون تمہارے ساتھ؟ اللہ معي. یہ ہے ایمان. 9 سال کا بچہ. میڈیا والا کہہ رہا ہے سب ختم ہو گیا، تم اکیلے بچے ہو. وہ بچہ کہہ رہا ہے میں اکیلا نہیں ہوں. میڈیا والا پوچھ رہا ہے کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کہتا ہے اللہ معي. جو مرے من جیسے بوڑھے اس بچے کے ایمان پر، میری امامہ قربان ہو اس بچے کے پیر کے ناخن پر. اے بھارت کے مسلمانوں، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کریکٹر کو درست کرو، اپنی ہمتوں کو بلند کرو، اپنی تمناؤں کو پاکیزہ کرو.
تم اپنی بچیوں کو کالج میں بھیجتے وقت کچھ نہیں سوچتے کہاں بھیج رہے ہو؟ اتنے غافل ماں باپ کی بچیوں کا حشر کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے جو آج ہو رہا ہے؟ کبھی تم نے بچیوں سے پوچھا کہ کالج میں ماحول کیا ہے؟ تمہیں فرصت ہی نہیں ہے پیسہ کمانے سے. تو اپنی اولاد کے سب سے بڑے دشمن ہو. میں ماؤں سے بھی کہہ رہا ہوں اور باپوں سے بھی کہہ رہا ہوں. کہاں ہے امت کے سرمایہ دار؟ وہ اپنے اپنے علاقے میں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے کیوں نہیں قائم کرتے؟ آزاد ادارے. اور آزاد ادارے قائم کرنے کی ترکیب ہم سے پوچھو. تم آتے ہو بوتل میں پانی دم کروانے، تم اس لیے کیوں نہیں آتے کہ اپنے علاقے کی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی سوچ سکتا تھا بزرگوں کی جگہ گجرات کی سینکڑوں بچیاں مرتد ہو چکی، سینکڑوں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ کانگڑا جیسا اکابر کا شہر سینکڑوں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں؟ غفلت کی کوئی انتہا؟ اور خرچ کرو اپنی بچیوں کی شادی میں، اور اسلام پر 10 روپے مت خرچ کرنا. جان نکلتی ہے تمہارے دینی تقاضوں پر پیسہ لگانے سے، اور ادھار سوجی قرضہ لے کر تم شادیوں میں کھانے کھلاتے ہو، شہنائیاں بجواتے ہو. ایک واقعہ سنایا تھا بہت پہلے، آج اس وقت پھر یاد آ گیا ہے، اسی کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں. جو قوم اس وقت پوری امت کا سر بلند کر رہی ہے، پوری امت اور انسانیت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے اور زبردست قربانیاں دے رہی ہے، اس قوم کے ایک نوجوان سے میری اچانک ملاقات ہوئی ایک عجیب و غریب طریقے پر. میں مدینہ منورہ ہی میں اس وقت پڑھتا تھا، امتحان قریب تھے شاید، تو ہم اکثر طلبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے تھے. میں روضۃ الجنہ میں بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور جب اذان ہونے لگی تو میں نے کتاب بند کی، اور میں نے سوچا کہ میں اذان اور نماز کے بیچ میں 2 کام کر لوں، سنتیں پڑھ لوں اور روض اطہر کی جالیوں کے سامنے جا کر ایک بار پھر آقا کی خدمت میں سلام پیش کر دوں. ظہر کی نماز میں مدینے میں اذان اور نماز کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا ہے، تقریباً 25 منٹ کا. بہت دیر کے بعد نماز کھڑی ہوتی، تو وقت تھا سنتیں پڑھنے کا بھی اور سلام عرض کرنے کا بھی. تو اکثر میں جب میری دل کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی تو میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ، جب میں روضے پر حاضر ہوں تو کوئی بندہ ایسا مل جائے جو کچھ اس طرح سلام عرض کر رہا ہو کہ آقا کی پوری توجہ اس کی طرف، اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا اور بس یہی کہتا تھا کہ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رسول کی توجہ ان کی طرف ہے، اس شخص کی طرف، میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. حضور سے کہہ دیجئے کہ اس مقبول بندے کے پیچھے بھی ایک گنہگار امتی کھڑا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کا بھی سلام لے لیں. اکثر یہ میرا ایک معمول تھا، اور عجیب بات ہے اکثر مجھے کوئی ایسا بندہ مل جاتا تھا. سینکڑوں بار کا تجربہ ہے.
چنانچہ اس وقت میں جب پہنچا تو ایک نوجوان خوبصورت لمبے قد کا نوجوان لڑکا، بڑے بڑے بال، جو ماڈرن نوجوانوں کا فیشن ہوتا ہے، وہ روز اثر کے سامنے ہچکی لے لے کر رو رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ میں پیچھے کھڑا ہوں اور میں بالکل سمجھ گیا کہ حضور کی توجہ اس وقت اپنے اس امتی کی طرف جتنی ہوگی شاید کسی کی طرف نہ ہو۔ تو میں اسی نوجوان کے وسیلے سے حضور سے باتیں کرنے لگا۔ کئی منٹ ہو گئے، 10-12 منٹ ہو گئے۔ اس کے بعد میری کتاب رکھی ہوئی تھی روضۃ الجنہ میں، نمازیوں کی بھیڑ آ رہی تھی، میں واپس اپنی جگہ پر پہنچا تو وہی نوجوان پیچھے 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 میرے بغل میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں بھی سنتیں پڑھنے لگا، وہ بھی سنتیں پڑھنے لگا، پھر فرض نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر سنتیں پڑھی۔ مجھے تھوڑی دیر اور بیٹھنا تھا تو نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا، سلام کیا اس نے، وعلیکم السلام، تعارف ہوا۔ میں نے بتایا کہ میں ایک ہندی طالب علم ہوں، یہاں پڑھتا ہوں۔ اس نے بتایا میں فلسطینی نوجوان ہوں، ڈیفنس کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور ایک خاص دعا مانگنے کے لیے عمرے کی نیت سے آیا۔ میں خاموش رہا، کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے کہ وہ دعا آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو اس نے بجائے کچھ بتانے کے مجھے ایک لفافہ دیا کہ پہلے اس کو پڑھ لیجیے۔ میں نے پڑھا تو اس میں ایک فلسطینی لڑکی کا اس کے نام خط تھا، جو اس خط کے مضمون سے مجھے پتا چلا کہ ابھی چند دن پہلے اس لڑکے کی منگنی، رشتہ طے ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور اس لڑکی نے خط میں یہ لکھا تھا کہ میں یہ خط آپ کو اپنے والدین کے ذریعے بھجوا رہی ہوں، ایک بات کا مشورہ کرنا چاہتی ہوں، چند مہینے پہلے میرا رشتہ آپ کے ساتھ طے ہوا ہے، میں اس پر بہت خوش ہوں، لیکن ہمارے کالج میں ابھی 3-4 دن پہلے 4 لڑکیاں مانگی گئیں، میری تمنا ہے کہ میرا نام قبول ہو جائے، مگر میں چونکہ آپ کی امانت بن چکی ہوں، اس لیے میں آپ سے اجازت ضروری سمجھتی ہوں۔ مجھ سے بہت اچھی لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی، آپ کا احسان ہوگا آپ مجھے اجازت دے دیں، میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اگر شہادت نصیب ہو جائے گی تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ خط جب ملا تو ہمارے ڈیفنس کالج کی ٹیم پکنک منانے کے لیے کسی یورپ کے ملک میں جا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا نام اس گروپ سے نکلوایا اور دوسرے ہی دن میں ویزا لے کر عمرے کے لیے آ گیا، یہی سوچ کر کہ اتنے عظیم خط کا میں کیا جواب دوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ ایسی شاندار لڑکی سے میں محروم ہوں، میں تو اس کے لائق نہیں ہوں، مگر عجیب بات ہے ایسی نیک لڑکی سے میرا رشتہ ہوا ہے جو شہید ہونا چاہتی، میں اس سے اپنے کو محروم کیسے کروں؟ اور اگر محروم کرتا ہوں تو کیا اللہ کے ہاں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اپنی خواہش پوری کی، میری نیک بندی کی شہادت کا جذبہ تم نے رد کر دی؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میں اسی دعا کے لیے مدینے آیا ہوں اور میں نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے آپ سے جواب چاہیے، حضور مجھے آپ سے جواب چاہیے۔ فلن کا جو میں نے دیکھا تو آپ کو دیکھا، مجھ سے اس نے کہا
میرے دل میں آیا کہ حضور کا جواب ان کے ذریعے ملے گا، میں آپ کو جانتا نہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا. میں نے خط کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھ، اس نوجوان کو سینے سے لگا کر رویا، میں چوما اس کو پیار کو. میں نے کہا کیا نصیب ہے تمہارا. اے علماء، وہ نوجوان بڑے بڑے بالوں والا تھا، پینٹ شرٹ پہنے تھا، سونے کی لاکٹ اس کے کان تھی. میری تمہاری نظر پڑتی ہے ایسے نوجوانوں پر تو تم ان سب کو گنہگار سمجھتے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ اس نوجوان کو اللہ سے اور اللہ کو اس سے کیا تعلق ہے. تم ظاہر پرست ہو، ظاہر پرست. تمہیں نہیں پتا یہ نوجوان جو کو ایجوکیشن والے کالجوں میں پڑھتے ہوئے بھی اپنے دامن کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کا دل میرے داڑھی کے بالوں سے زیادہ سفید ہے. ایسے بھی نوجوان. وہ لڑکیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ان کی عصمت اور عزت اور نگاہیں اور دل و جذبات سب محفوظ ہیں، سلام بھیجتا ہوں پاک دامن بیٹیوں پر. مت غرور کرو اپنے کرتے پاجامے اور ٹوپی داڑھی پر، مت غرور کرو. نوجوان سے میں نے کہا بیٹا، میرے بھائی، میرے عزیز بھائی، دوست، ساتھی، میں کیا جواب دوں؟ جس طرح تم حیرت میں ہو، تم سے زیادہ میں حیرت میں. مجھے رشک آ رہا ہے کہ تمہارے یہاں ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں. 18-19 سال کی لڑکی شہادت کی شوق میں بے چین ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم تو یہاں سے یہ جواب دے دو، یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر یہاں ملاقات نہیں ہو رہی تو تم جیسی نیک بندی سے میری جنت میں ملاقات ہو جائے اور ہم تم وہاں ہمیشہ ساتھ رہیں. پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں یہاں طالب علم ہوں، میرے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھا لو یا ناشتہ کر لو، مجھ پر احسان ہوگا. تم رسول اللہ کے مہمان ہو. میرے کمرے پہ آیا، بہت دیر تک ہم لوگ بیٹھے. پھر میں نے اس کا پتہ لیا، اپنے ہاسٹل کا پتہ دیا، چیف وارڈن جو ہمارے تھے ان کے آفس کا فون نمبر دیا، اور میں نے کہا کہ جو بھی خبر ہو تمہارے اور اس بیٹی بہن کے بارے میں ذرا مجھے اطلاع کر دینا. 1.5-2 مہینے کے بعد غالباً اس کا فون آیا. اس نے کہا معجزہ ہو گیا اور وہ واپس آ گئی ہے، اور میری الحمدللہ پچھلے ہفتے اس سے شادی ہوئی ہے، اور ہم لوگ رمضان میں دونوں ایک ساتھ عمرے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ. نوجوانوں، نئی دنیا ہے الگ، اسلام اور قرآن والی. جس دنیا میں اس وقت سب لوگ رہ رہے ہیں، یہ جھوٹی دنیا ہے، بے ایمان دنیا ہے، دھوکے باز دنیا ہے، تنگ نظر دنیا ہے. دنیا اس سے بہت کشادہ ہے، جس میں اس وقت دنیا کی جیل میں لوگ بند ہیں. جیل ہے، چاہے وہ سونے کی ہو. اپنے آپ کو آزاد کرو. سبحان اللہ بحمدہ.